اللہ پاک جب منصب دیتا ہے، جب عہدہ دیتا ہے، نبوت کا تاج بڑا عہدہ ہے، رسالت کا تاج بڑا عہدہ ہے، بڑا منصب ہے، تو اللہ پاک پھر آزمائشیں بھی بڑی لیتا ہے، آزمائشیں بھی بڑی لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے نمرود کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں، آپ کی خیر سے ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر کے اندر پیدا ہوئے، بابل شہر نمرود کے دور میں سلطنت۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ کو چھپا کر اس نے رکھا تھا، کسی ایک تہ خانے کے اندر آپ کو چھپا دیا تھا، کیونکہ اس لعین کا یہ اعلان تھا جہاں جہاں جس گھر میں بچہ پیدا ہو ان کو مار دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ایک تہ خانہ بنایا ہوا تھا، اس کے اندر آپ کو رکھا گیا۔ تو بس بڑے ہوتے گئے، عمر گزرتی گئی، سبحان اللہ، جلدی بڑے ہوئے۔ کتابوں میں آتا ہے آپ 1 مہینے کے ہوئے، لگتا ایسے تھا کہ 1 سال کے ہیں۔ اللہ کے نبی تھے، معجزہ تھا۔ آپ جلدی جلدی بڑے ہوئے، جب 17 برس کے تھے، 17-18 سال کے ہوئے۔ میرے پیارے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا، اپنی ماں سے سوال کیا کہ اے امی جان، بتائیں تو صحیح میرا پالنے والا کون ہے؟ اب اگر غور کریں گے نا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی 17 سال کے ہیں، پوچھ رہے ہیں اپنی والدہ سے کہ امی جان یہ بتائیں کہ میرا پالنے والا کون ہے؟ تو امی نے ارشاد فرمایا، امی نے کہا کہ تیری پالنے والی میں ہوں، کیونکہ میں تجھے پال رہی ہوں۔ اچھا، آپ نے فرمایا تجھے کون پال رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، تیرا باپ، تیرا والد مجھے پال رہا ہے۔ اچھا، میرے والد کو کون پال رہا ہے؟ ایسے سوال پہ سوال بڑھتا گیا۔ تو امی جان چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، آ کر کہنے لگی اپنے شوہر کو کہ یہ بچہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نمرود کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، وحدانیت بیان کرے گا، بت پرستی کو توڑے گا، وہ یہی بچہ مجھے لگتا ہے۔ جب ماں نے اپنے اس کے باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بتایا، وہ کہنے لگا اچھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، بات ذرا بڑھتی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے، کیونکہ چچا عرب کے اندر باپ کو ہی کہتے ہیں، باپ کو بھی چچا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو، سامنے بناتے بھی خود ہو، پتھروں کے بناتے بھی خود ہو، میں دیکھتا ہوں، لا کر پتھر آ جاتے ہو، پھر ان کو رگڑتے ہو، بناتے ہو، اس کے اندر کیا فائدہ ہے؟ بت کو کیوں پوجتے ہو؟ تو ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نہیں سمجھو گے، آپ چھوٹے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جب سورج غروب ہوا، لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر وہاں اعلان کیا کہ اے لوگو، چاند کی پوجا نہیں کرتے، ستاروں کی پوجا نہیں کرتے، اگر کرنی ہے عبادت تو اللہ وحدہ لا شریک کی کرے۔ آپ نے اعلان فرما دیا، اگر کرنی ہے تو رب وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، وہ جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، نہ تمہارے بت سنتے ہیں، نہ تمہارا چاند سنتا ہے، نہ تمہارے ستارے سنتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سب چیز اللہ نے بنائی ہے، اور میں اس رب کو مانتا ہوں جو میرا رب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اعلان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے چچا آزر سے کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے بابا، کیوں ایسے کو پوجتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کچھ تیرے کام آتے ہیں؟
بندہ عبادت اس کی کرے جو سننے والا ہو. ہمارا رب سنتا ہے، دیکھنے والا ہو، میرا رب دیکھتا ہے. جو کام کرنے والا ہو، میرا رب میرے کام کرتا ہے. یہ پوجا، یہ بت تو کچھ نہیں کرتے. تو اس کے چچا نے کہا، وہ لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہ آیا. اللہ کے نبی کے سامنے کیا بات کرنی تھی اس نے. چچا خاموش ہو گیا. دور گزرتا گیا. 1 سال کے اندر میلہ لگتا تھا، کافروں کا بڑا میلہ. سب لوگ شہر چھوڑ کے، گاؤں چھوڑ کے وہ ایک میلے کے میدان کے اندر جمع ہوتے تھے. پھر وہ کھیل کود کرتے تھے. جب واپس آتے تھے پھر مندروں میں آتے تھے، پھر پوجا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے جب یہ موقع، عظیم موقع جانا کہ سب لوگ نکل چکے ہیں، آپ کو چچا نے کہا تو بھی چل. آپ نے فرمایا نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ نہیں گئے. تو آپ ذرا گھر رک گئے. آپ اپنے ہاتھ میں کلاڑی لیتے ہیں، جا کے اندر بتوں کے پاس جاتے ہیں. کسی کی ٹانگ کو کاٹتے ہیں، کسی کی ناک کو، کسی کے ہاتھ کو، ساروں کو توڑتے ہیں. کیونکہ وحدانیت ہوتی ہے. سبحان اللہ کے نبی ہیں، پھر وہ بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ایک بڑا بت اوپر لٹکا ہوا تھا، ان کے کاندھے پہ کلاڑی رکھی اور آپ نکل گئے. جب شام ہوئی واپس لوٹے کافر اپنے اپنے مندروں میں اور پوجا کرنے کے لیے. دیکھا کہ کسی کا ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا منہ نہیں، کسی کا سری نہیں، جو بھی. انہوں نے پھر رونا شروع کر دیا کہ یہ کون شخص ہے کہ ہمارے خداؤں کا ایسا حال بنایا جس نے. لوگ سمجھ گئے کہ ایک ہے جن کا نام ہے ابراہیم، یہ وہ کر سکتا ہے. تو جب یہ بات پھیلی، نمرود تک پہنچی،